السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی و بڑائی عظمت پکار نظر و نیاز دلائق
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس مطہر اجمل و اکمل ہے۔ لکھاں کروڑاں انگنت درود و سلام دے انبار ہون سرور کونین خواجہ بدر و خنین سید الثقلین امام کعبہ و قبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساڑھے واسطے بہترین نمونہ نے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ مالک دی توفیق دے نال اس دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا آخری پارا سورہ نبا دا ایک مقام تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد سانو سارے انو قرآن و سنت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے دے دن نو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیتا ہے۔ او مقررہ وقت ایک لمحہ بھر واسطے تبدیل نہیں ہو سکتا، اگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایتھے ایکو کڑی دا تذکرہ ہے، میں دے نال ایک ہور کڑی دا بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک کڑی ایک قیامت والی کڑی، آخرت والی کڑی، اور ایک اس تو پہلو کڑی ہے جڑی جدوں کوئی بھی بندہ فوت ہوندا ہے تے فوت ہون والے واسطے اس دن او دی قیامت ہی ہوندی ہے۔ جدوں بھی کسے بندے تے موت آندی ہے او دے واسطے او قیامت، موت دا وقت برحق ہے، موت دی جگہ او دی ٹائمنگ ایک رائی دانے برابر اگے پیچھے ادھر ادھر بالکل یہ سوچنا بھی جرم ہے۔ اللہ دی تقدیر دا فیصلہ ہے کہ رب نے جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں دن تو لگ کے فلاں دن تک زندہ رہے گا، بس وہ لکھ دیتا ہے۔ او دے بارے دے وچ بندہ کوئی اے تدبیر شروع کر دے کہ کاش میرے کول وسائل ہوندے، میرے کول ہمت ہوندی، میرے کول پیسے ہوندے، اچھا ایس ہسپتال دے وچ نہیں اس ہسپتال سے چلے جاندے تے شاید ہو سکتا ہے بچ جاندہ۔ یہ سارے جملے تقدیر دے انکاری جملے نے، یہ زبان چو ادا نہیں کرنے چاہیے، اس واسطے کہ موت برحق ہے۔ جس طرح موت دے اندر کوئی شک نہیں، اسی طرح ہی او دی جگہ، او دی ٹائمنگ، او دے وقت اوقات، او دے اندر بھی ایک رائی دانے برابر کوئی بندہ اگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ جتھے انہیں مرنا ہے بندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھے پہنچا دینا ہے، جتھے بھی او دی موت لکھی ہے تے جدوں لکھی ہے ادوں ہی آنی ہے، اس تو اگے پیچھے نہیں آ سکتی، تے جویں لکھی ہے اوویں ہی آنی ہے، اس تو اگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتی۔ تقدیر دا ایک معاملہ سمجھ لو، بسا اوقات انسان دے ذہن دے اندر یہ بات آ جاندی ہے کہ کوئی بندہ گڈی تھلے سر دے کے مر جاوے، یہ دا مطلب ہے وہ دی تقدیر ایویں لکھی سی، جی وہ دی تقدیر ایویں لکھی سی بھئی انہیں گڈی تھلے ہی آ کے مرنا سی، لیکن او دے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو متعین فرمائے نے، اور دوواں راستیاں تے انسان نو اختیار دے دیتا ہے کہ تیری منزل اے وے، اے دے واسطے ایک رستہ اے وے، ایک رستہ اے وے، اے تینوں اختیار ہے کہ تو کیڑے رستے تے جانا چاہنا ہے۔ منزل ہے موت اوتھے ہی آئے گی، یعنی کسی نے کنویں دے اندر گر کے مرنا ہے تے اوتھے کنویں چ گر کے ہی مرنا ہے، کسی نے گڈی تھلے آ کے مرنا ہے تو انہیں گڈی تھلے آ کے ہی مرنا ہے، لیکن وہ راستے دو نے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے الم نجعل الارض مہادا، بلکہ دوسرے مقام تے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ان دو آنکھوں سے دو راستے نہیں دیکھتا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اسے دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی؟ وہدیناہ النجدین، پھر اس انسان کو ہم نے دو راستے نہیں دکھائے، اسے بتلایا نہیں گیا کہ یہ راستہ اچھائی والا ہے اور یہ برائی والا ہے، تعین فرما دیا گیا ہے، متعین کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ بندہ صبح صبح اٹھا، اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار مکمل کیے، اپنی بیوی کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت والی داستان کو چھوڑ کر کسی کام کے لیے نکلتا ہے، راستے میں اچانک گاڑی والے راستے کو کراس کرتا ہے، اس کی وہ جگہ جہاں اس کی موت لکھی تھی اس جگہ پر پہنچا ہے، اچانک گاڑی آئی، اس گاڑی نے اس انسان کو کچل دیا۔ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا اور سرخروئی کے ساتھ پیش ہو جائے گا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ دین کے کام مکمل کرنے کے بعد حادثاتی طور پہ اس پہ موت آ گئی ہے۔ اب جو موت آئی ہے یہ اس کی حلال موت ہے، ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور سیدھا یہ جنت الفردوس میں چلا جائے۔ یہ پہلا راستہ ہے۔ اور دوسرا کہ مرنا تو ادھر ہی ہے۔ بندہ صبح صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے گھر میں لڑائی جھگڑا کیا، ماں باپ کو ناراض کیا، اولاد کو ناراض کیا، بہن بھائیوں کا حق چرایا، اپنی بیوی کو مارا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد جب لڑائی سر سے تار ہو گئی تو کہنے لگا کہ مجھے اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ارادتاً نیت کر کے نکلا ہے کہ میں نے گاڑی کے نیچے جا کر سر دے دینا ہے، میں نے مرنا ہے اس گاڑی کے نیچے آ کر۔ یہ ارادتاً خودکشی کی نیت لے کر گھر سے نکلا ہے، جیسے ہی گاڑی آئی اس نے گاڑی کے نیچے اپنا سر دے دیا۔ تقدیر تو وہی تھی کہ اس نے مرنا تو اسی گاڑی کے نیچے آ کے تھا، لیکن کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا الم نجعل لہ عینین، آنکھیں دو تھی، راستے دو تھے، ہونٹ دو تھے، کان دو تھی، سوچیں دو تھی، راستے اچھائی اور برائی والے دو تھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ حضرات تقدیر تو ویسے ہی لکھی تھی، لیکن ان تقدیر کے پیچھے جو راستے دو آ رہے ہیں اس راستے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے۔ فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، کہ فیصلے کا دن وہ متعین ہے، اس میں ایک رائی دانے برابر انسان ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن اس راستے کا اختیار انسان کو دے دیا ہے۔ فرمایا یہ فیصلے کا دن، ایک تو قیامت کا دن ہے، اور ایک قیامت سے پہلے کہ عام کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے تو وہ بھی قیامت ہی ہے نا۔ کسی کا بھائی فوت ہو جائے، کسی کی بہن فوت ہو جائے، کسی کے والدین مر جائیں، کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو اس کے لیے وہ قیامت ہوتی ہے، اس گھر میں قیامت برپا ہوتی ہے۔ لیکن اس قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اے انسان 10 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال یہ زندگی دی ہے کس لیے؟ کہ یہ زندگی ہم نے دی ہے تیرے امتحان کی تیاری کے لیے۔
تیاری کرو، اپنی موت کو یاد رکھو، خدا کی قسم موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی حالت میں کوئی بندہ ہو، موت انسان کو نہیں چھوڑتی۔ موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ زندگی اس میں تو جھوٹ ہو سکتا ہے، موت میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، حتمی اور اٹل فیصلے ہیں، اور کسی بندے کی بقا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک ہی ذات ہے جسے بقا ہے، ایک ہی ذات ہے جسے بچنا ہے، ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو حی القیوم ہے، جسے موت نہیں آ سکتی، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات مر جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا صرف اللہ کے لیے، بقا صرف اللہ کے لیے، باقی ساری کائنات نے مرنا ہے۔ اگر موت نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں ہمارے آباء و اجداد؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جن کو شہر خاموشہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ حیات والے معاملے میں لوگوں نے عجیب غل پیدا کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی جمعرات کو آتا ہے، کوئی جمعے کو آتا ہے، کوئی سوموار کو آتا ہے، کوئی اتوار کو آتا ہے، کسی کے مذہب میں منگل کو آتا ہے، کوئی بدھ کو آتا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کبھی ہمیں بھی دکھاؤ، اگر وہ آتے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ اگر مرنے والے واپس پلٹتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہو؟ اگر مرنے والوں نے واپس آنا ہے تو ان کی جائیداد کی تقسیم کیوں کرتے ہو؟ اگر مرنے والے واپس آتے ہیں تو ان کی بیویوں کو بیوہ کیوں کہتے ہو؟ اگر مرنے والوں نے واپس آنا ہے تو ان کی اولاد کو یتیم کیوں کہتے ہو؟ اگر مرنے والے واپس ہی آتے ہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر یہ ناطے رشتے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارا نظام درہم برہم کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر اس نے واپس ہی آنا تھا تو شہر خاموشہ میں پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ واپس آتے ہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر جب پھٹے پہ لٹا رہے تھے تو اس وقت ہی وہ خود پھٹے پہ لیٹ جاتا، جب اس کے سطر کو ننگا کیا جا رہا تھا، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ کر اتارے جا رہے تھے، تو تب ہی وہ کھڑے ہو کے بولتا کہ نہیں، آج تک مجھے کسی نے نہیں نہلایا، آج بھی میں خود ہی نہا لوں گا۔ وہ کیوں ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر مرنے والے قبرستان سے جا کر واپس آتے ہیں تو ان کے لباسوں کو تبدیل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ صرف لباس کو تبدیل ہی نہیں، چار پائی پہ اٹھا کر، چار کندھوں پہ سجا کر شہر خاموشہ کا سفر کروا کے وہاں کھڑے ہو کر اس کے اوپر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو قبرستان میں لے جا کر گڑھا کھود کر زمین کے نیچے دفن کرنے کے بعد بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں دیکھنا کہیں قبر میں کوئی شگاف نہ رہ جائے، دیکھنا کہیں مٹی نرم نہ رہ جائے، دیکھنا کہیں کوئی ایسی کیفیت نہ ہو کہ اس کا راستہ باہر آنے جانے کا نہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک کمرے کا تالا بند ہو، دروازہ لاک ہو،
اس دروازے سے عام آدمی نہیں نکل سکتا، یہ زندہ تھا۔ اب مرنے کے بعد جب قبرستان میں چلا گیا ہے، جب شہر خاموشہ میں چلا گیا ہے، جب منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، جب اس نے کفن ہی پہن لیا ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہو کہ وہ جمعرات کو آ جاتا ہے۔ اگر آتا ہے تو پھر رونے کا سبب مجھے بتلا دیجئے کہ تم کل روئے کیوں تھے؟ لوگ بیرون مملک چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے سفر کیے جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس نے سال بعد واپس آنا ہے، اس نے 2 سال بعد واپس آنا ہے، اس نے 10 سال بعد واپس آنا ہے، آخر آ ہی جانا ہے۔ جب پتہ ہوتا ہے تو آنا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی نہیں روتا۔ جب اس کا بھی پتہ تھا آج سوموار والے دن فوت ہوا ہے، جمعرات والے دن واپس آ جائے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس نے واپس آنا تھا تو پھر روتے کیوں ہو؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں یہ سارے کام کرتے ہو؟ کیوں اس کی بیوی کو بیوہ کہتے ہو؟ بچوں کو یتیم کہتے ہو؟ کیوں اس کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے؟ جوتوں کی تقسیم ہو گئی، کپڑوں کی تقسیم ہو گئی، معاملات کی تقسیم ہو گئی، بیوی کی شادی دوسری جگہ پر کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ سارے کام کرنے تھے تو پھر اس کے آنے کا سبب تو کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ آتا ہے تو پھر یہ کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، انبیاء علیہم السلام اس کائنات میں آئے ہیں تو 2 ہی سبق سنائے ہیں، 2 ہی لیسن پیش کیے ہیں، 2 ہی سبق پیش کیے ہیں۔ وہ 2 سبق ایک تو آپ کو یاد ہوگا اور ایک بھول گیا ہوگا۔ پہلا سبق ہے انبیاء کی دعوت، سب سے پہلا سبق کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی ڈھانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نظام چلانے والا نہیں۔ یہ پہلی دعوت تھی۔ اور دوسری دعوت یہ تھی کہ جب بندہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہی یہ سوال انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا تو ساری قوموں نے بیک زبان ایک ہی جملہ کہا کہ جب انسان مر جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا، کون ہے جو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے؟ کون ہے جو دوبارہ اٹھائے گا؟ کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ نے اعلان فرمایا انہو هو یبدئ و یعید۔ اے میرے پیغمبر اپنی قوم کے سامنے یہ درس اور سبق پیش کر دیجئے، انہو هو یبدئ و یعید، جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جبکہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہارے ذرات نہیں تھے، تمہارے اشارے کنائے نہیں تھے، تمہارے والدین کی شادیاں تک نہیں ہوئی تھی، اللہ کے کاغذوں میں تب بھی انسان موجود تھا کہ میں نے فلاں فلاں بندے کو پیدا کرنا ہے۔ پھر پیدائش کے اس سسٹم کو نہیں دیکھتے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پانی کی ایک بوند سے، پانی کے ایک قطرے سے تیری تخلیق ہو رہی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، لوتھڑا بن گیا، لوتھڑے کے بعد ہڈیوں کا خول چڑھا دیا، ہڈیوں کے خول کے بعد گوشت پوشت بنا دیا، گوشت پوشت بنانے کے بعد تیرا سارا وجود مکمل کر دیا، ایک ایک جوڑ بنا دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس جوڑ کو جہاں لگنا تھا وہیں لگایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناک کی جگہ پر کان لگ جائے اور کان کی جگہ پر ناک لگ جائے، نہیں نہیں، اللہ کریم نے اعلان فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اس رب العالمین نے تمہاری شکلیں خوبصورت بنا کر جیسے چاہا، جیسے پسند کیا بنا کر پھر کائنات میں فرما دیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس رب نے تیری پہلی مرتبہ ابتدا کی ہے، انہو هو یبدی و یعید، وہی رب دوسری مرتبہ بھی تجھے پیدا کرنے پر قادر ہے، تجھے لٹانے پر قادر ہے۔ پہلی مرتبہ تو تیرا وجود بھی نہ تھا، تیرے آثار بھی نہ تھے، تیرا نام و نشان بھی نہ تھا، تیری ولدیت بھی نہیں تھی، تیرے آباء و اجداد بھی نہیں تھے۔ ہم نے تیرے ماں کے چھاتی سے ذرات کو لے لیا اور باپ کی پشت سے کچھ ذرات کو لے کر انسان کی تخلیق فرما دی۔ دیکھتا نہیں ہے جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی رب تمہیں دوسری مرتبہ بھی اٹھائے گا۔ اسی بات پر کافروں نے اختلاف کیا، اے انبیاء تمہاری دعوتوں کو ہم قبول کر سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے ببانگے دہل اس کا انکار کر دیا تھا، آج چھپے لفظوں میں دبے لفظوں میں مسلمان بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو علم ہو 100% یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کعبہ کے رب کی قسم دنیا کے اس خطے پر کوئی بندہ جرم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جرم ختم ہو جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چور کو پتا ہو مرنے کے بعد میرا احتساب ہونا ہے، چور کو پتا ہو مرنے کے بعد میری میموری ریکارڈ پیش ہونا ہے، کوئی چور چوری نہیں کرے گا۔ فراڈیے کو پتا ہو، دھوکے باز کو پتا ہو، شرابی کو پتا ہو، زانی کو پتا ہو، گناہگار کو پتا ہو کہ میرے گناہ کل کھول کھول کر میرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، کوئی گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، جس بل کے حوالے سے ہم کل رو رہے تھے آج اسمبلی میں ساری جماعتیں بیٹھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے بھی، قل هو اللہ کا ورد کرنے والے بھی، اور سورۃ بقرہ کی تسبیحاں پڑھنے والے بھی، مزاروں درباروں پہ جا کر چادریں چڑھانے والے بھی، سارے ہی موجود ہیں اسمبلی میں، اور سارے گنگے بہرے ہیں، اللہ کے عذابوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا کہ ہمارا احتساب ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، خدا کی قسم ایسا بل کم از کم مسلمان ممالک میں پیش نہ ہوتا، مسلمانوں کی اسمبلی میں یہ بل پیش نہ ہوتا۔ رونے کا مقام ہے، تڑپنے کا مقام ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ قیامت والے دن ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو؟ ہم یہ کہیں گے اللہ ہم نے تیری حدوں کو کراس کر دیا تھا، ہم نے تیرے قانون کو توڑ دیا تھا، تو نے میاں بیوی پیدا کیے تھے، ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تو نے محبت، مودت، رحمت اور برکت کے نزول کے لیے میاں بیوی ناتے رشتے تذکیر و تانیث بنائے تھے۔ اللہ ہم نے تیرے قانون کو توڑ دیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شباز شریف سے، عمران خان سے، زرداری سے، ان وڈیروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تم کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو کہ ہم یہ بل پیش کر کے آئے ہیں، بل منوا کے آئے ہیں کہ تم رب کے قانون کو توڑنا چاہتے ہو، توڑ دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، ان کے آباء و اجداد بھی نہیں رہے، انہوں نے بھی نہیں رہنا، اور رب کی بارگاہ میں یہ بل پیش ہوگا، ہم بھی پیش ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کم از کم اتنا کہہ تو سکیں گے اللہ تو نے ہمیں منبر دیا تھا، گویائی دی تھی، زبان دی تھی، بولنے کی طاقت اور شکت دی تھی، اللہ ہم روتے رہے، اللہ ہم چیختے رہے، اللہ ہم پکارتے رہے، اللہ ہم برین واش کرتے رہے، اللہ ہم لوگوں کے سامنے ساری آگاہی پیش کرتے رہے، اللہ ہماری یہ آوازیں اسمبلی کے ایوانوں تک، حکمرانوں کے کانوں تک ٹکراتی رہی۔ اللہ ہم نے کہا تھا اس بل کے حوالے سے ہم سرخرو ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی ہم طاقت کے بل بوتے اس بل
کو روکنے کی 100% کوشش کرتے، اگر ہمارے پاس سکت ہوتی ہم اس کو روکتے، دنیا کی کوئی طاقت اسے پیش نہ کر سکتی، مگر اللہ آج ہماری کیفیت بھی وہی ہے جو تیرے لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں تو صرف کہہ ہی سکتا ہوں، میں تو صرف بول ہی سکتا ہوں، میں تو صرف انہیں آگاہ ہی کر سکتا ہوں، انہوں نے تیرے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ایسے بلوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بندے کو پتا ہو کہ مرنے کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے کیا کر کے آئے ہو۔ یہ انبیاء کی دوسری دعوت تھی، اور سال ہر سال سے بڑے بڑے مبالغے، مناظرے، مکالمے، بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے میدان سج گئے۔ انبیاء نے کہا بھائیو سن لو، ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول منتخب ہیں، نبی منتخب ہیں، ہم تمہیں دعوت دینا چاہتے ہیں، جھنجھوڑنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، برائی کے راستوں کو چھوڑ دو، اچھائی کے راستوں کو اپنا لو، اس لیے کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے اور تمام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جب رب کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے کیفیت بڑی عجیب ہوگی۔ دنیا میں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں عدالت میں میرا معاملہ ہے، میں نے یہ جملہ کہا ہی نہیں، ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تب بھی کہہ دیتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ یہاں تو رشوت زنی بھی چل رہی ہے، چوری خوری بھی چل رہی ہے، فراڈ اور دھوکہ بھی چل رہا ہے، ججوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، دنیا میں قانون کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائے بھی جا سکتے ہیں، مہنگے وکیل رکھ کے سفارشیں کروائی بھی جا سکتی ہیں، لیکن قیامت کا معاملہ اس کے 100% برعکس ہوگا۔ وہاں عدل کا ترازو ہوگا، قانون کی لاٹھی ہوگی، اور کسی بندے کے پاس جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے کسی معاملے کو اور اپنے کسی جرم کو چھپانے کی کوشش کرے یا کوئی سفارشی پیش کر دے۔ کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کریم اعلان فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی بندے کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ چاہیں گے، اللہ حکم دیں گے، اللہ اجازت دیں گے تو تب ہی کوئی سفارش کر سکے گا، اور سفارش صرف اسی بندے کے لیے ہوگی جو قابل سفارش ہوگا، جو قابل رحم ہوگا، جو قابل مغفرت ہوگا، اس پر تو اللہ کی طرف سے سفارش کی اجازت ہوگی۔ مگر ایسے لوگ جو جرم کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو غلطیاں کرنے والے ہیں، جو پاپ بیلنے والے ہیں، جو دنیا کو گندا کرنے والے ہیں، جو اپنا گند پھیلانے والے ہیں، ان کے گند کے بعد اگر وہ چاہیں گے کہ ہم اپنی چرب زبانی کے ساتھ، اپنی زبان درازی کے ساتھ کسی فیصلے کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم نختم علی افواہہم، تیرے لبوں کو سی دیا جائے گا، تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تیری زبان بندی کر دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیرے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ زبان بندی ہے، جس نے غلط بولنا ہے اس کی بولنے کی سکت اللہ ختم کر دیں گے۔ ان انگلیوں کو اجازت دے دیں گے، حکم دے دیں گے اے ہاتھوں کی انگلیاں تم ہی بول کر بتلاؤ،
یہ بندہ جو چاہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اے ہاتھ اور پاؤں تم ہی بول کر بتلاؤ. پھر انسان کے ہاتھ اور پاؤں یہ اللہ کی اجازت کے بعد بولیں گے اے اللہ آج گویائی کی طاقت تو نے عطا فرمائی ہے. یہ بندہ 100% جھوٹ بول رہا ہے. اس نے یہ بھی جرم کیا ہے, یہ بھی جرم کیا ہے, یہ بھی جرم کیا ہے. یہ راضی تھا کہ ٹرانسجنڈر بل پیش کیا جائے اور ہم خاموش رہیں اس لیے کہ کوئی ہماری سیٹ نہ چھین کر لے جائے. اگر کوئی MPA ہے, MNA ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی منسٹر ہے یا کوئی جناب سینیٹر ہے, کوئی بھی بندہ کسی حالت میں چاہ رہا ہے کہ میری سیٹ نہ چھن جائے, اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. کعبہ کے رب کی قسم ہمارے عقائد اور نظریات یہ ہیں کہ یہ وزارتیں کیا چیز ہیں. اس طرح کی کروڑوں وزارتیں ہم جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے سامنے. اللہ کا قانون اور رسول کا قانون وہ سب سے مقدم عزت والا اور عظمت والا ہے. یہ قانون عزت والے نہیں جن قانونوں نے اللہ کے قانون کو توڑ ڈالا ہے. ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہم نہیں اس کو مانتے. انبیاء نے دعوت پیش کی, لوگوں کے اندر 2 جماعتیں بن گئی. اللہ نے قرآن پیش کر دیا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. اے میرے پیغمبر جس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے چیمگوئیاں کر رہے ہیں, سوال و جواب کر رہے ہیں, وہ تو بہت بڑی خبر ہے. وہ تو اتنی بڑی خبر ہے کہ اس جتنی بڑی خبر کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی خبر ہے قیامت آئے گی, محشر کا میدان لگے گا, اللہ کی کرسی سجے گی, رب العالمین کی طرف سے اعلان آ جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ پوچھیں گے. کسی کے پاس اتنا بھی جواب نہیں ہوگا کہ بادشاہت میرے پاس بھی تھی, یا کوئی اتنا بھی جواب نہیں دے گا اللہ تو ہی بادشاہ. لمن الملک اليوم, اللہ پوچھیں گے بتلاؤ کس کے پاس ہے بادشاہت, کون ہے سب سے بڑا. لمن الملک اليوم, یہ زمینوں کی ملکیت کس کا حق ہے, کس کا فیصلہ ہے. یہ زمین کس کی ہے, وہ آسمان کس کا ہے, تمہاری زندگی کس کی ہے, تمہاری عزت کس کی ہے, تمہارے جینے کے حق کس کے ہے. یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا کون کون کون. کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. اللہ کریم اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اکیلا اللہ ہے, اکیلا اللہ ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت و سکت نہیں ہے. بل پاس کرنے کے بعد امریکہ تو خوش کر سکتے ہو, برطانیہ کو تو خوش کر سکتے ہو, لیکن جس دن رب کی پکڑ آ جائے گی ان بطش ربک لشدید, تو تم نے دیکھا نہیں ہے اس فیصلے کو. فرعون کے پاس کتنی طاقت تھی, نمرود کے پاس کتنی طاقت تھی, قارون کے پاس کتنی طاقت تھی, حامان کے پاس کتنی طاقت تھی, شداد کے پاس کتنی طاقت تھی. تم تو ان طاقتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, کہ دنیا کے اندر صرف ہم ہی رب ہے, ہمارے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے. اس طرح کے دعویٰ کرنے والوں کی جب گرفت ہوئی, اللہ کریم نے اعلان فرما دیا اے میرے فرشتوں اسے پکڑ لو, پکڑ کر اسی پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے مار دو. یہ معافی منگنے کی کوشش کرے, معافی کی طرف آنے کی کوشش کرے.
تو دریا کی مٹی اور ریت اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو، کہیں میری رحمت میری زحمت پہ غالب نہ آ جائے۔ اس کا منہ بند کر دو اور اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس نے بھی رب کے قانون کو توڑا تھا۔ او حکمرانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے بھی رب کے قانون کو توڑا ہے، لوگوں کے پاس جاتے ہو بھیک مانگتے ہو، اس بھیک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قسم تم رب کے دروازے پہ آ جاؤ، رب سے معافی مانگنے والے بن جاؤ۔ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، اللہ تمہاری ساری مشکلات کو حل کر کے رکھ دیں گے۔ ہماری مشکلیں یونس علیہ السلام کی مشکل سے زیادہ نہیں تھی۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، معدے کی مشینری میں ہیں، زندہ انسان کسی جانور کے معدے میں بیٹھا ہے، ابھی زندہ ہی ہے، ابھی زندہ ہی ہے، ابھی اس پر وقت اجل نہیں آیا، زندہ ہی ہے۔ اپنی زبان کو گویائی میں لا کر کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادا امریکہ نہیں کہا، فنادا برطانیہ نہیں کہا، فنادا یورپ نہیں کہا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر بیٹھا ہوا نادا کر رہا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تو ہی ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بگڑی ڈھانے والا، کشتیوں کو کنارے لگانے والا، اس مشینری سے باہر نکال کر دوبارہ زندگی عطا کرنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا نظریہ ہے، اور تم کسی جانور کے پیٹ میں تو نہیں گئے، ابھی تو تم زندہ ہو، ابھی تو تم فیصلے کی اس گھڑی سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے موجود ہو۔ اتنی محنت رب کے دربار پر کی ہوتی تو اللہ عذاب آتے ہوئے بھی ٹال لیتا ہے۔ عذاب آ رہے تھے اسی یونس علیہ السلام کی قوم پر، عذاب چڑھ آیا، بادل نظر آ گیا، آندھی آنی شروع ہو گئی، قوم نے دیکھا یونس علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، معافی مانگ لو، گڑ گڑاؤ، استغفار کی طرف آؤ، فیصلے کی گھڑی سے پہلے اگر تم نے معافی مانگ لی تو فابہا، نہیں تو تمہارا انجام بڑا ہی عجیب ہوگا۔ قوم نے دیکھا عذاب آ رہے ہیں، غیر مسلم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کمزور تھے، اللہ کے سامنے شاہزور نہیں تھے، کمزوری کے عالم میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اللہ کے عذابوں سے سوائے رب کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ معیشت کا پہیہ جام ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، تمہاری کرنسی ڈوبتی چلی جا رہی ہے، نقلی اور جعلی نوٹ جو تم نے سنبھالے ہوئے ہیں، یہ کاغذی کرنسی ڈوبتی چلی جا رہی ہے، تو تم پریشان ہونے سے پہلے غور کرو کہیں تم نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر لیا۔ اگر تمہارا رب ناراض ہے تو پھر کئی امریکہ اکٹھے ہو جائیں، تمہاری بقا کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ قوم نے دیکھا عذاب آ رہا ہے، معافی مانگی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام بذات خود مچھلی کے پیٹ میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ہم نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ، اگر تو نہیں بچائے گا تو ہمیں کوئی اور بچا سکتا۔ قانون قدرت ہے کہ کسی بھی معدے میں گئی ہوئی چیز دوبارہ زندہ واپس نہیں پلٹ سکتی، یہ قانون قدرت ہے، یہ قدرت نے مشینری بنا دی ہے، کوئی چیز بھی چلی جائے بس چند لمحوں بعد تیس نیس
نمونہ حلیہ بگڑ جاتا ہے اور اس کو رائگاں کرنے کے لیے اس کی شکل بگاڑ کے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، بھسا بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رب العالمین کے پاس یہ ندا پہنچتی ہے، فنادا، یہ ہے ندا، فنادا فی الظلمات، ایک اندھیرا نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، فی الظلمات، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کائنات کے رب نے اعلان فرمایا، فنجیناہ من الغم، فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو نجات دے دی اس غم سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے۔ مشکلوں سے نکالنے والا کون؟ پریشانیاں دور کرنے والا کون؟ آزمائشوں سے نکالنے والا کون؟ معیشت سدھارنے والا کون؟ انسان کو انسان بنانے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ انسان کو مارنے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں رزق عطا کرنے والا کون؟ تیری آنکھوں کی بینائی دینے والا کون؟ تیرے کانوں کی سماعت دینے والا کون؟ تیری زبان کو گویائی عطا کرنے والا کون؟ تیرے دماغ کو فہم دینے والا کون؟ تیرے دل کو پمپ کرنے والا کون؟ تیرے پھیپھڑوں میں اس سانس کو چلانے والا کون؟ تیرے جسم میں اس خون کی گردش کو پیدا کرنے والا کون؟ تیرے ماں باپ کو بنانے والا کون؟ تیرے لیے حلال رزق عطا کرنے والا کون؟ تجھے شفائیں دینے والا کون؟ یہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون؟ آسمان سے بارشیں برسانے والا کون؟ زمین سے انگوریاں نکالنے والا کون؟ تیرے لیے غذا کا بندوبست کرنے والا کون؟ کون ہے جس نے کالے رنگ کی بھینس کو چارہ کسی اور قسم کا کھلا دیا ہے؟ اس میں فیکٹری لگا دی، گوبر کی فیکٹری الگ ہے، دودھ کی فیکٹری الگ ہے، پیشاب کی فیکٹری الگ ہے، حضرات خون کی فیکٹری الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سے سفید رنگ کا دودھ نکال دیا، تیری غذا بنانے والا کون؟ اس رب کو بھلا دیا ہے، اس کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ وہ رب چاہے ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، چند منٹوں سیکنڈوں میں یہ سارے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ کب کرے گا؟ جب اللہ کے قانون کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی زمین پر چلایا جائے گا۔ قانون بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، انسانیت بھی اللہ کی، کائنات بھی اللہ کی۔ تو قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور جو اپنا قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خزانے، ان خزانوں کی چابیاں لاکھوں اونٹوں پہ لاد کے لائی جاتی ہیں، تو کائنات کا رب ان کو ذرہ ذرہ کر کے، تباہ و برباد کر کے، نام و نشان مٹا کے اعلان کر دیتا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ تیرا نام و نشان بطور عبرت تو لوگوں کے سامنے موجود ہوگا، لیکن تیرا کوئی مقام؟ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے روپے پیسے والے لوگ موت کے قریب تھے، اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے کفن سے باہر رکھ دینا، تاکہ دنیا کو بتلا دینا کہ یہ خزانے انسان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا کا خزانہ، دنیا کا مال و متاع، یہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ کائنات کے رب نے دوسرے مقام پر بھی اعلان فرمایا ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ تجھے حکم دیا تھا کہ پیسہ کمانا ہے تو انسانیت پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اگر تم نے پیسے کا غلط استعمال کر دیا، یہ کروڑوں اربوں خربوں کی کمائیاں، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال، یہ کرنسیاں، اللہ کی قسم جس دن موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اور تمہاری کرنسی اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، یہ کرنسی بیکار ہو جائے گی۔ فرشتے کو دیکھ کر آسمان سے فرشتہ ملک الموت آ رہا ہے، اس فرشتے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہ جائیں گی۔ یہ اپنے رب کو کہہ رہا ہوگا، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ،
مجھے تھوڑی سی مہلت تو نے کیوں نہیں دے دی؟ تو نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی مہلت لے کر؟ آگے سے یہ جواب بڑا عجیب دیتا ہے، میں نے بڑے گھپلے کیے ہیں، بڑے نوٹ جمع کیے ہیں، ہر ملک میں میرا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، ہر ملک میں میری کرنسی موجود ہے، میرے پاس ہر طرح کی کرنسی اور نوٹ موجود ہیں، اللہ مجھے تو نے مہلت کیوں نہیں دی؟ کائنات کا رب اس وقت کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تو تجھے 40 50 60 70 سال دیے تھے، اور علماء کو بھیجا تھا، خطباء بیان کرنے والے آئے تھے، واعظ و نصیحت کرنے والوں نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا، یہ مال تمہارا نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب کا دربار ہوگا، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا، تم اس مال کے آگے آگے ہوگے۔ آج جیسے تم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہو، ہائے یہ مال میرا ہے، وائے یہ مال میرا ہے، قیامت والے دن وہ مال کہے گا میں تیرا ہوں، اور انسان کترائے گا کہ تم میرا نہیں ہے۔ اگر کسی نے چوری کی بکری لی ہے، کسی نے 2 نمبر اونٹ بنایا ہے، کسی نے فراڈ کی کمائی کی ہے، اس کی ساری کمائی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی جائے گی، یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر بھاگ نہیں سکے گا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ آج کے دن بھی میں یہ اعلان سنانا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس موت سے بچ جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، تو ذرا بھاگ کے دیکھو تو صحیح، تفرون من، ذرا فراری اختیار کر کے تو دیکھو، تفرون من فإنہ ملاقیکم، یہ بند کوٹھڑی ہے، زمین و آسمان کا نظام سارے کا سارا بند کمرہ بنا دیا ہے، تم موت سے بھاگ کر سعودی عرب چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، کسی کنٹری میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم تم موت سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ موت تمہیں آ کر گھیر لے گی، اور موت تمہیں آ کر اپنی آغوش میں دبائے گی، پکڑے گی، اور اس پکڑ کے بعد تم رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوگے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ ایک لمحہ بھر کے لیے تو نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ اللہ کہیں گے تجھے میں نے اتنے سال مہلت دی ہے، اتنے سالوں میں اگر تو نے رستہ سیدھا نہیں کیا تو اب بھی تجھے مہلت دے دوں تو سیدھا تو نے اب بھی نہیں ہونا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے مہلت کے بعد؟ کیوں مانگتا ہے مہلت؟ کیوں کہتا ہے مہلت مہلت مہلت؟ اتنے سالوں کے جینے کے بعد، اتنی لمبی زندگی کے بعد کیوں مہلت مانگتا ہے؟ آگے سے یہ بندہ جواب دے رہا ہے، فَأَصَّدَّقَا، میرے پاس جتنا مال پڑا ہے، جتنی کرنسی پڑی ہے، جتنی دولت پڑی ہے، جتنا 2 نمبر دھندا پڑا ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے کا سارا صدقہ کر دو، خیرات کر دو، مسجدوں کو دے دو، مدارس کو دے دو، غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کر دو، علماء پر لگا دو، خطباء پر لگا دو، دین کے راستوں میں چلا دو، جہاد کی تیاری پر لگا دو۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، فَأَصَّدَّقَا، اے بندے کیوں ایسا کہنا چاہتا ہے؟ آگے سے پھر یہ جملہ بول رہا ہے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس لیے کہ میں اپنا نام صالحین کی صف میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا ہے، نہیں تجھے پتہ نہیں تھا، تیرے پاس جب قرآن پڑھنے والے قاری آتے تھے تو تب یہ بیان نہیں سنایا تھا، اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، کہ جب فیصلے کا وقت آ جائے گا، اللہ کی قسم ساری کائنات بدل سکتی ہے، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ اس فیصلے کی گھڑی کو ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کوئی مقدم کر سکتا ہے اور نہ کوئی مؤخر کر سکتا ہے۔ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، میرے بھائیوں، ہر بندے نے جانا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، بس موت کی آگاہی کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس وقت کو یاد کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کے لیے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے صحابہ، ان کے بڑے بڑے مکالمے موجود ہیں کہ موت کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے، کراہا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے موت کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ تو
تو آگے سے جواب بڑا عجیب دیا کرتے تھے، کہتے اللہ کی قسم ہم موت سے نہیں گھبرا رہے، ہم تو اس چیز سے گھبرا رہے ہیں کہ اگلا سفر بڑا لمبا ہے، سفر کے لیے ہمارے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگیاں دین کے لیے کھپائی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے تو اعمال ہی بڑے تھوڑے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو تیار کیجئے، یہ سوموار والے دن میرے بڑے بھائی فوت ہوئے ہیں، اس حوالے سے یہ میں نے مضمون تیار کیا تھا کہ تاکہ ہم پھر دوبارہ کسی میت کو اٹھاتے ہوئے، کسی بھائی کو دفناتے ہوئے، کسی بھائی کو قبرستان پہنچاتے ہوئے کاش ہمارے قبلے سیدھے ہو جائیں، ہمارے رخ سیدھے ہو جائیں، ہمارے انداز تبدیل ہو جائیں، ہم دین کی طرف پلٹ آئیں، ہم اسلام کی طرف آ جائیں، ہم شریعت کو ماننے والے بن جائیں، ہم اللہ کی بغاوت سے منہ موڑ کر اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کرنے والے انسان بن جائیں۔ آج ہم نے اپنے بھائی کو دفنایا ہے، کل ہمیں دفنانے کے لیے بھی کوئی لوگ موجود ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کو شہر خاموشہ پہنچا رہے ہیں، کل ہمارا نمبر بھی لگنے والا ہے۔ محبوب نے فرمایا تھا قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ دو مقصد بیان فرمائے ہیں آمینہ کے لال علیہ السلام نے۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، اور دوسرا یہ بیان فرمایا ہے کہ قبرستان میں جایا کرو تاکہ تم اپنی موت سے آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ جب وہ وقت آ گیا دنیا کے سارے دھندے ادھر ہی رہ جائیں گے، دنیا کے سارے معاملات ادھر ہی رہ جائیں گے۔ جو تیری فیکٹری تیرے بغیر نہیں چلتی، جو تیرے معاملات تیرے بغیر نہیں چلتے، جو تیری زمین کی کاشتکاری تیرے بغیر نہیں ہوتی، جو جانور تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سارا نظام ہی چلتا رہے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا دنیا کی کوئی طاقت اس سے تیری جان نہیں چھڑا سکے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور خصوصاً اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر روشن فرمائے، ان کی قبر کو وسیع فرمائے، اور اگر وہ جنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جتنے زندہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔